کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، ڈگریز حاصل کر لیں، ڈگریز آپ حاصل کر لیتے ہیں. اصل چیز بیٹا جو ہے وہ میرے بھائی پہلے بات کر رہے تھے اکرام وزیر صاحب کہ تربیت کی. کوشش یہ کریں بیٹا کہ آپ کی تربیت ایسی ہو کہ جس کی ہمارے آنے والے معاشرے کے لوگوں کے لیے آپ مفید شہری کی ثابت ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر آپ باغیرت مسلمان بنے. بیٹا ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے غیرت مند نوجوانوں کی، غیرت مند جوانوں کی، جو ہمارے ملک پاکستان کی باغ دوڑ بھی سنبھالیں اور آپ امت مسلمان کے وارث ہیں. بہت اچھی لگی مجھے سپیچ اکرام وزیر صاحب نے اینڈ پہ آپ کو بات کی. اس کا جو شارٹ تھی وہ یہ تھی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے پر آپ عمل کرنے والے بنے. ان کے جو شعر کیا بھی جو چھوٹی سی لائن اس کو مطلب تو میں بول رہا ہوں. بیٹا ہمیں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو امت مسلمہ کے وارث بن سکے حقیقی معنوں میں. آپ پہ بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے. یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد ایف ایس سی کر رہی، اچھے مارکس لیں گے، ڈگری حاصل کر رہی، اچھی جاب لیں گے، بزنس کر لیں. آپ کا مقصد قدر سے یہ نہیں ہے. آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وارث بنایا ہے. اور اگر آپ اکیلے بیٹھ کر صرف یہ سوچ لیں، آپ کے دماغ میں یہ بات صرف خاموشی سے 2 منٹ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، تو پھر آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا. تو پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ میری تربیت کن خطوط پر ہونی چاہیے. اور وہ صرف اس وقت ہوگی جب آپ یہ احساس کرنا ہو جائے گا کہ آپ اس امت کے وارث ہیں، آپ اس امت کے امین ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے وارث ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دینا ہے. بیٹا زندگی میں آپ کو تھوڑا سا میسج ضرور دوں گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کئی دفعہ بے سکونی بھی محسوس ہوتی ہوگی. آج کل کے معاشرے میں فرسٹریشن کا شکار بھی ہیں لوگ. ہوتا ہے نا تھوڑی سی فرسٹریشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا ملک صحیح سمت پہ نہیں چل رہا، بات کا لگتا ہوگا. اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ فیس بک پہ پوسٹیں بھی لگاتے ہوں گے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لگاتے ہیں نا. صرف پوسٹیں لگانا اور مظلوموں کی طرح اور نوحے بھرنا یہ مسلمان جوانوں کا شیوا نہیں ہے. ہم بیٹا باغیرت ہے. ہم لوگوں نے عورتوں کی طرح بگڑنا نہیں ہے. ہم اس امت کے وارث ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ جو ہمیں غزوہ بدر سے 313 یا 313 سے زیادہ لوگوں کو شکست دے دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں واقعہ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بیٹا واقعہ پڑھیں. تاریخ گواہ ہے کہ 60 مجاہدین کے ساتھ انہوں نے 60,000 کی فوج کو شکست دی تھی، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو کیا وہ بھی ہم اس امت کے وارث ہیں جو اپنے سے اتنی طاقتور فوجوں کو شکست دے سکتی ہے؟ ہمارے بھی طاقت بھی ہے. ہمارے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج بھی ہے. ہمارے پاس دنیا کے 7 ایٹمی پاور ممالک ہیں، ان میں سے ایک بھی ہے. اور ہم عورتوں کی طرح نوحے کریں کہ ہمارے مسلمان فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ رہتے ہم کا شکار بھی ہو رہے. بیٹا کمی ہے تو کس چیز کی؟ ہمارے میں ایمان کی کمی ہے. آپ لوگوں سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے آپ میں جب بھی اپنے آپ میں کسی بزرگ کی خدمت کریں، آپ کے ٹیچر آپ کو دعا دیں تو ان سے یہ ضرور کیجیے گا کہ مجھے میرے ایمان کی طاقت کی دعا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے میں ایمان کی طاقت ڈالے. بیٹا ایمان کی طاقت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، فرض ہیں ہم پہ. لیکن اصل ایمان یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لینا، اس چیز پہ یقین کر لینا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نفع نقصان نہیں دے سکتی سوائے اللہ کی. اس چیز کو یقین کر لینا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا نقصان نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی. بیٹا ہم لوگوں میں سے کسی سے زندہ نہیں کرنا. ہم لوگ اپنی ایک سیکنڈ کے بعد ہم لوگ اپنی موت کی طرف کام کر رہے ہیں. ہر چیز فراہم ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں رہنا ہے. تو مردوں نے جانا ہے. تو ہمیں ایمان کی اگر طاقت ہوگی تو پھر ہم ظالموں کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. آپ لوگ یہ سوچو کہ فلسطین میں تو ہم لوگ کس طریقے سے چاہے وسائل نہیں جا سکتے. بیٹا آپ کو معاشرے میں بھی بہت سارے غریب لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوگی. آپ لوگ آج ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں، میرے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے سیار کرتے ہیں
کہ ہم نے کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دینا، کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں ہونے دینا. ہم نے کسی ایسا بندہ جس کا کوئی دنیا میں سفارش نہیں ہے تو ہمارے پاس کام آتا ہے، تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا وہ بندہ ہے، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. آپ کے پاس بیٹا کوئی بندہ کام آتا ہے، کوئی سفارش نہیں ہے اس کے پاس، آپ کو لگتا ہے وہ مظلوم ہے، اس کا کوئی کام نہیں آ سکتا، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ پر بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کسی حاجت مند کا آپ تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. 7 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخصوص کیا اور آپ کے پاس اس بندے کو بھیجا ہے. بیٹا اس بندے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یقین کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوگی. آج تک معاشرے میں سب سے بڑی برائیاں کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کیا جس کی وجہ سے بے سکونی فیل ہوتی ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی بیٹا؟ ڈر ہے. لوگوں کو شاید یہ ڈر ہے کہ ہمیں موت نہ آ جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ حسد ہے. لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں. تیسری کیا ہے؟ لالچ ہے. چوتھی کیا ہے؟ خوشامد ہے. بیٹا اگر آپ کی ایمان کی طاقت ہوگی، آپ کی منفی چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے. آپ کسی سے حسد نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے بھی دی، تو پھر آپ کیا ہے؟ کسی سے حسد نہیں کرو گے. اور اس کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کی. آپ میں میری ایمان کی طاقت آ جاتی ہے. اس کے بعد خوشامد آپ کبھی کسی کی نہیں کرو گے. اگر خوشامد کر کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس چیز سے بہتر ہے کہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھ کے دھتکار دیں. ایک بات کا شعر ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری دیوی، کسے نہیں ہے تمنا سروری دیوی، خودی کی وجہ اس میں موت وہ سروری کیا ہے جس میں بیٹا آپ نے اپنا گوا دیا، اپنا مار دیا، آپ نے وہ چیز حاصل بھی کر لی تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے ڈیزگنیشن جو ہوتے ہیں، کوئی بیروکریٹ لگا لیں گے، کوئی پالیٹیشین لگا لیں، کوئی بھی دنیاوی طاقت کے لحاظ سے ان کے ساتھ ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو اس کے خوشامد کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم، اور وہ بات ہنسنے والے نہیں ہوتی، وہ ہنستے رہتے ہیں اور بندوں میں دھتکارتے ہیں اور وہ سوتے ہیں. اور اس کوشش کے لیے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. بیٹا یہ آپ کی روح پر وار ہوتے ہیں، تو جب روح پہ وار ہوتے ہیں آپ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جسمانی طور پر آپ زندہ نہیں اور روحانی طور پر مر گئے تو ایسی زندگی جینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو آپ یہ ذہن میں دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ نے جب تک جینا ہے شیروں کی طرح جینا ہے، گیدڑوں کی طرح بزدل ڈرتے کمزوروں کی طرح نہیں جینا. ہم نے ٹوسے نہیں لگا رہے، ہم آپ اس امت کے وارث ہیں. آپ لوگ یوٹیوب پہ موبائل پہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہو، بیٹا کوشش کیجیے گا. آج میرے گھر میں کوشش کریے گا رات کو بیٹھے موبائل پہ تو یوٹیوب پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعات ضرور پڑھیں، حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے واقعات ضرور پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں نے کامیابیاں حاصل کی وہ ضرور پڑھیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس امت کے وارث ہیں. اور یہ اسرائیل اور یہ امریکہ، یہ کوئی طاقت نہیں ہے مسلمان کے ایمان کے سامنے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں پڑ سکتی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی کارنامے میں بیٹھا پڑے بیٹا. صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبی جنگیں لڑی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے آپ واقعات پڑھے تو آپ کو بہت ساری وہ خرافات جو اس ٹائم کے سکھیوں میں تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج پہ ہم کوشش عمل کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں وہ سرائے کر رہی ہیں. بیٹا کوشش کیجیے ایک میسج چھوٹا سا میں آپ کو یہ کہوں گا، روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں. جسمانی طور پہ ہم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، کثرت سے گیمز کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کسی کرتے ہیں باڈی بنائیں. اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کریں. روحانی طور پر مضبوطی آپ کو صرف کب ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ان کا ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ اور برائیاں ہوئی کیا مسلمان میں ہو سکتی ہے؟ ان کا ہو سکتی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ مسلمان میں کیا نہیں ہو سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا مجھے توقع ہے مسلمان نہ دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو، نہ جھوٹ بول سکتا ہے. بیٹا زندگی میں حل کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. 60 سال 70 سال کی عمر ہے تو اس میں بھی دھوکے دینے، جھوٹ بولنے، ادھر ایک بات کرنے ادھر ایک بات کرنے، تو یہ مرد کو دے نہیں دیتا. اور بہادر بندہ کبھی سازش نہیں کرتا. بہادر بندہ دلیر آدمی کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا. دھوکہ دینا بزدلوں کا کام ہے، سازشیں کرنا بزدلوں کا کام ہے. تھوڑی زندگی جی لے یا زیادہ جی لے، آخر کار ہمارا ٹائم ہوتا ہے نہ وہ 1 سیکنڈ میں زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے.
لیکن جب تک کہ جیو شیروں کی طرح جیو، جب تک کہ جیو اس طریقے سے جیو کہ ہم جو ہمارے پرکھوں کی روایت رہی ہے، مسلمانوں کے جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ان کی روایت رہی ہے، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ہمارے ہیروز یہ نہیں ہے بیٹا اپنی زندگی سے نکال دیں. بہت سارے لوگ، میں ذرا ڈیٹیل سے نہیں کہوں گا کہ ہم راہ راستے بھٹک رہے ہیں اور ہمیں اس سے بھٹکنا نہیں چاہیے. مرد کا بچہ کبھی کسی عورت کے پیچھے نہیں جاتا بیٹا، یاد رکھیں. جو اصل مرد ہوتا ہے وہ کبھی کسی خاتون کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلتا. یہ دماغ میں اپنے بٹھا لیں کہ آپ میں کہیں نہ کہیں بے حیاتی کا عنصر ہوگا اگر آپ کسی لڑکی کے غلط نظر ڈالیں گے. بڑا دماغ میں بٹھا لیں کہ میں کبھی کسی عورت کو کسی غیر مرد کو غلط نظر سے نہیں دیکھا. شیطان آپ کو پل کو نظر آئے گا، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وارث ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا پوتا ہوں، تو میرا نہیں سوا کہ میں کسی عورت کی طرف جاؤں. ہمیں بہت سارے لڑکے ہوں گے جو اس ایج میں ہو جاتے ہیں، راہ راہ سے بھٹکتے ہیں. لیکن بیٹا ہمیشہ کوشش کیجیے، آپ کے بچے ہیں، عورتوں کی طرف مت جائیے گا، عورتوں کی صحبت مت اختیار کیجیے گا. بندوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمیشہ اسلامی تاریخ پڑھیں اور اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں جس پہ آپ کے گھر والے بھی فخر کریں. اور ہر بندہ یہ کوئی بھی ایکٹ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے باپ کی بھی بات ہوگی کہ اس کا بیٹا یہ ایسے ایسے کر رہا ہے. تو اس لیے کوشش کرے، اپنا ایمان مضبوط کرے، اپنے آپ کو ایسا تگڑا مسلمان بنائیں جس میں امت مسلمہ کا وارث بنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ریاست اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو باغیرت باحیا مسلمان بنائے. بہت شکریہ بیٹا، میں تھوڑی بات لمبی کر دی کہ آپ کا دھیان کچھ اور، لیکن میرا فرض تھا یہ میسیج آپ کو دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیاب و کامیاب کرے، آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے اور دلیر مسلمان بنائے جس میں امت مسلمان کا نام بن سکتا ہے. بہت شکریہ.